بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جیسا کہ میں پہلے وی لاگ میں بھی کہتا رہا ہوں کہ 102 نیا جو حلقہ بنا ہے اور پرانا حلقہ ہے N108، جہاں سے ضمنی الیکشن عمران خان لڑنے جا رہے ہیں فیصل آباد، اور یہ حلقہ بھی اسی حساب سے مشہور ہے جس طرح کہ یہاں پر پہلے MNA تھے فرح حبیب، جن کا استعفیٰ جو ہے منظور کر لیا گیا ہے، اور اس کی منظوری کے بعد یہاں پر ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور خان صاحب نے ان 9 حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے جس میں خان صاحب نے یہاں پر بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر، ان کی کیا تاثرات ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، کیونکہ خان صاحب خود سے یہاں پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں۔ آج ابھی ہم بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت زبردست ورکر ہیں، رہنما ہیں اس حلقے کے، اور ان کی ورکنگ جو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یاسین جٹ صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ خان صاحب اس حلقے میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے خان صاحب کا۔ ہم اس خان صاحب کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ N108 کے جو ورکر ہیں وہ ماشاءاللہ خوشی سے نہال ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب عمران خان ہیں، اور ہر بندہ اپنے آپ کو عمران خان سمجھ کر الیکشن لڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست ہے۔ آئندہ کے لیے بھی یہ حلقہ الیکشن خان صاحب کے الیکشن لڑنے سے آئندہ سے یہ حلقہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اس حلقے کے حوالے سے آپ نے لوگوں کے نظریات، لوگوں کے تاثرات، مزید ورکرز کے تاثرات سنے ہوں گے، تو ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں خان صاحب کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا، اور ہر بچہ جو ہے نا وہ عمران خان بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زبردست تاثر جائے گا، اور پوری دنیا کو ہمارے خان صاحب کی پذیرائی کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور جو ہمارے مخالفین ہیں ہم ان کو وارن کرتے ہیں، جتنے یہ بڑے بڑے مولانا فضل الرحمان اور یہ وہ وغیرہ آئیں ہمارے خان کے ساتھ الیکشن لڑیں، ہم ان کو بتائیں کہ عمران خان کی کیسی پذیرائی ہے۔ اچھا، یہ عمران خان نے تو اس کا اعلان کر دیا کہ وہ 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو دوسرے جو لیڈر ہیں نون لیگ کے یا دوسرے، ان کو بھی یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کی کام پہ ٹانک رہی ہیں۔ یہ تو اصل میں ہم نے ان کے لیے یہ سارے کام کیے تھے، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ عوام میں آ سکے۔ ان کے پاس صرف 1 سال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی بھی لوٹ مار کر لیں اور جتنا بھی امریکہ کو خوش کر لیں، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ عوام نے مسترد کر دیا ہے، اب صرف عمران خان۔ اچھا، آپ کاروباری بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں فیصل آباد گھنٹہ گھر کے تقریباً مرکز میں کرتے ہیں، تو اس وقت کاروبار کی کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ اوہو، یہ تو آپ نے کیسا تکلیف دہ سوال کر دیا کہ جس دن سے یہ نحوست کے مارے آئے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے رمضان سے چھوٹی عید گزر گئی، بڑی بھی گزر گئی، اب محرم الحرام ہے، کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں۔ جو سابقہ ہمارے پاس جو تھوڑی بہت کوئی ہم نے جوڑ کے رکھا تھا نا، ہم صرف وہ کھا رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کما رہے، بازار میں کچھ نہیں ہے۔ ان کی نحوست کی وجہ سے ہر چیز ٹھپ ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں، اس حلقے کے حوالے سے میں آپ سے کویشچن کروں گا کہ 3.25 سال یہاں پر جو ورکنگ ہوئی ہے حلقے کے اندر، یہاں پر جو ورکرز کے ساتھ جو ورکنگ کی ہے لوگوں نے، MNA یا MPAs نے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس کے بارے میں کہوں گا، یہ دیکھو، یہ جو ہماری ہے نا یہ تنظیم سازی، یہ بڑی اہم ہے۔ اگر ان دنوں میں، ان حالات میں، جب کہ ہمیں احتجاج، دھرنے، ریلیاں کے لیے ورکر کی اشد ضرورت ہے، اگر ہم اس وقت تنظیم سازی نہیں کر سکیں گے تو میرا خیال ہے یہ قیامت تک نہیں ہوگی۔ یہ ورکر کا حق ہے، ہمیں دینا چاہیے۔ ورکر بغیر تنخواہ کے مفت میں آج بھی قوم اور ملک کے لیے کام کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، وہ کرے تو کیا کرے؟ اگر یہ چیزیں اگر نیچے تک ہو جائیں تو اس سے پارٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ پارٹی کا پیغام گھر گھر جائے گا، قائد کا پیغام گھر گھر جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹو نظریہ ضرورت اور ان روایتی سیاستدانوں سے ہماری جان چھوٹے، تو ہمیں تحریک انصاف کی تنظیم سازی کو بااختیار بنا کر گراس روٹ لیول تک قائد کے نظریے، پارٹی کے نظریے اور قائد کے وزیر کو گھر گھر پہنچانا ہوگا، تاکہ لوگ تحریک انصاف کو نظریے پر ووٹ کریں، اور جو ہمارے ملک میں روایتی سیاست کا اور علاقائی سیاست کا خاتمہ ہو سکے۔ اچھا، آپ کوئی تجویز دینا چاہیں گے کہ کس طرح کی تنظیم سازی ہونی چاہیے تاکہ گراس روٹ لیول تک یہ تنظیم سازی جائے؟
میں ایسے اپنے خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس تنظیم کو مضبوط اور بااختیار تنظیم سازی بناؤں گا اور ایم این اے ایم پی ایز کو اس کے نیچے لے کر آؤں گا، اور یہ باقاعدہ پوری پارٹی کی چیک اینڈ بیلنس ہوگا، یہ لوگ ان سے پوچھ سکیں گے، ایم این اے ایم پی ایز کو بدل سکیں گے، ان کی ٹکٹ کو بدل سکیں گے۔ اگر جب تک ان ایم این اے ایم پی او کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو یہ لوگ ہمارے قائدین کو بلیک میل کرتے رہیں گے۔ روایتی سیاست کا ایک ہی علاج ہے کہ گراس روٹ لیول تک تنظیم سازی مضبوط اور بااختیار تنظیم سازی، جو کہ سب کے اوپر ہو، چیک اینڈ بیلنس ہو، جو نظریاتی لوگوں سے نظریاتی لوگ اس میں آئیں، جو اس قوم اور ملک اور عمران خان کے پرانے درینہ دوست ہیں، جو تبدیلی کے لیے عمران خان کے ساتھی تھے۔ یہ تو ایک ورکر کے ہر عام خاص و عام کے ورکر کے یہ نظریات ہیں کہ جب تک تنظیم سازی نہیں ہوگی، مضبوط تنظیم سازی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری جو تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پھل پھول نہیں سکتی۔ اور خان صاحب سے یہی ہر ورکر ریکویسٹ کرتا ہے کہ تنظیم سازی پر زور دیا جائے اور تنظیم سازی کو مثبت طریقے سے ہر ورکر کا حق جو ہے وہ اس کو دیا جائے، تاکہ ووٹرز کو بڑھایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔